زمانے میں اماں خدیجہ جو تھیں وہ کوئی غلام خریدنا چاہتی تھی. تو اب زید بن حارثہ کے والدین جو تھے، زید بن حارثہ کی جو والدہ تھیں، وہ زید بن حارثہ کو لے کر اپنے میکے یعنی ان کے نانا نانی کے گھر جا رہی تھی. راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا اور قافلے کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ مال کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹے بچوں کو بھی لے گئے جن میں زید بن حارثہ بھی شامل تھے، اور انہیں لے جا کر عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لائے. ادھر اماں خدیجہ جو تھیں وہ کوئی غلام خریدنا چاہتی تھی، تو انہوں نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلے میں بھیجا. حکیم بن حزام کون تھے؟ ان کے بھتیجے تھے اماں خدیجہ کے. تو اماں خدیجہ ان کی پھوپھی تھی. حکیم بن حزام جو تھے وہ میلے میں آئے، انہوں نے زید بن حارثہ کو دیکھا کہ یہ بک رہے ہیں. اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ تھی 8 سال کے قریب تھی. حکیم بن حزام کو زید بن حارثہ اچھے لگے، انہوں نے اماں خدیجہ کے لیے اس کو خرید لیا. اماں خدیجہ کو بھی یہ بہت پسند آئے، انہوں نے اپنی غلامی میں لے لیا اور پھر ان کو شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا. تو یہ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے. پھر آپ نے اسلام کی دعوت دی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو یہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد بھی کر دیا تھا. مگر یہ عمر بھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور ایک وقت وہ آیا کہ ان کی والدہ اور والد جو تھے وہ ان کو تلاش کرتے 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 مکے پہنچ گئے. اور کسی نے بتایا کہ مکے میں ان کو دیکھا گیا ہے. ان کے والد اور چچا جو تھے وہ انہیں لینے کے لیے مکے پہنچے. مکے پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے. ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کہ تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو بھی ان کی مرضی ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنا قبول کیا. وہ پسند کیا کہ میں تو نبی کے پاس رہوں گا. اس پر آپ کے باپ نے کہا کہ تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہے. جواب میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کی یہ بات سنی تو فوراً حجر اسود کے پاس گئے اور اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں. چنانچہ وہ ملنے آتے جاتے رہتے تھے. تو یہ تھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے. حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے. کتنا بہترین غلام ہے، کتنا بہترین غلام ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر کل پھر آپ کے ساتھ ہوں گے اسی حلقے میں قسط نمبر 46 کے ساتھ، 46 کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ قبول فرمائے.